بھائی اگر ہندو مذہب کی بات کرے تو گاندھی کا سمان ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مودی کا سمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آدمی آدمی میں بھی فرق ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں بتاؤں اگر غیر مسلم ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، غیر مسلموں میں اگر جنگ آزادی میں مجھے بہت بڑا کوئی ہیرو نظر آتا ہے نا، سبھاش چندر بوس ہے۔ میں بڑا عزت کرتا ہوں سبھاش چندر بوس کی۔ کیوں؟ میں نے سبھاش چندر کی جتنی تاریخ پڑھی، جتنی ہسٹری پڑھی، مرد مجاہد نظر آتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں۔ ہم سبھاش چندر بوس کی عزت کرتے ہیں، ہم ولبھ پٹیل کی بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جنگ آزادی کے مجاہد تھے۔ ہم جھانسی کی رانی کا بھی احترام کرتے ہیں کہ اس نے ملک کی آزادی کے لیے تلوار کو اٹھایا۔ ہم منگل پانڈے کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر ہم امت شاہ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں مذہب سے نفرت نہیں ہے، شخصیات سے نفرت ہے۔ تو تم بھی مذہب سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ شخصیتوں سے نفرت کرو۔ جو مذہب اسلام کی اچھی شخصیتیں ہیں تم بھی عزت سے ان کے دیکھو۔ ہاں جو مذہب اسلام میں سے بدکار گزرے ہم خود ان کو ٹھوکروں سے مارتے ہیں، تو پھر اس پر ان کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کیا ہم نے کبھی تمہارے ہاں کے جو ناکارہ لوگ رہے ان کا نام لے کے ہندوازم کو بدنام کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ نہیں کیا ہم نے کبھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوازم ایک الگ چیز ہے اور ہندوتو کے نام پر آتنک پھیلانے والے ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، ڈیفرنس ہے۔ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام محبت سے پھیلا ہے، اس پر بڑی طویل گفتگو کی جاتی ہے۔ اور دوسرا، اسلام میں انصاف، جسٹس، انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بھی قوم ہو وہ جب انصاف سے کام لیتی ہیں تو دوسری قوم میں خود بخود اس سے متاثر ہوتی ہے۔ بھائی گاندھی جی ہمارے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہے کیا؟ مسلمان تھے گاندھی جی، مگر میں بھی گاندھی جی کہہ رہا ہوں نا۔ کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ کیوں احترام سے نام لے رہا ہوں؟ ان کی تعلیمات میں انصاف ملتا ہے، ہندو مسلم ایکتا کی بات ملتی ہے، وہ نفرتوں کی بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو سارے دنیا کے مذاہب اس کو محبت سے دیکھتے ہیں، سارے دنیا کے مذہب کے ماننے والے اس کو خود محبت کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں اسلام میں ملتی ہے۔ لوگوں نے اسلام کو قبول اس لیے کیا کہ جب انہوں نے اسلام کو دیکھا، پرکھا، سمجھا تو ان کو اسلام میں جسٹس ملا۔ یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ عظیم خطبہ، اگر وقت ہوتا تو تاریخ کے حوالے سے میں بتاتا کہ یہ دنیا کا وہ خطبہ ہے جو سنہری حروفوں پہ لکھا گیا۔ اب بڑے بڑے مستشرق عالم جو گزرے، یعنی وہ عالم مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، جو اسلام ماننے والے نہیں تھے، کرسچن تھے، یہودی تھے، انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو دیکھا اور پڑھا، انہوں نے کہا کہ روئے زمین پر اس سے عظیم خطبہ نہ آج تک کسی نے دیا، نہ قیامت تک ایسا بہترین کوئی خطبہ دے سکتا ہے۔ کون سا خطبہ تھا وہ؟ حجۃ الوداع کے موقع کا خطبہ تھا۔ ایک تاریخ ہے کہ ایک لمبا باب ہے کہ جس پر گفتگو کے لیے وقت درکار ہے کہ اس خطبے کو پڑھ کر کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس پیغمبر کے یہ الفاظ ہو، جس پیغمبر کے یہ اقوال ہو، جس پیغمبر کا یہ خطبہ ہو، اس سے بہترین پیغام دینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا خطبہ تھا؟ آخری خطبہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ودا لے رہے ہیں، جانتے حضور کہ اس کے بعد مجھے اب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حجۃ الوداع میں آخری جو خطبہ، عظیم خطبہ، ایک بڑی جمعیت کے ساتھ، ایک بڑی جماعت کے سامنے آپ نے دیا تھا۔ خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، کہا کہ اے لوگو سن لو، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جس کا کردار اور اخلاق سب سے بہتر ہے۔ خدا کے نزدیک محترم وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہو۔ اور یہ بڑا طویل خطبہ ہے۔ اسی خطبے کی بنیاد بنا کر خلفائے راشدین نے اپنی حکومتوں کے نظام چلائے۔ خلفائے راشدین نے اسی کو بنیاد بنا کر عدل و انصاف قائم کیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں۔ یہ وہ خطبہ تھا، یہ وہ آفاقی پیغام تھا کہ جس نے اس کو سنا انہوں نے دیکھا کہ جن مذاہب میں ہم ہیں یہاں تو تفریق ہے، یہاں تو نفرتیں ہیں، چھوت چھات ہے۔ کوئی اونچی ذات ہے جس کو پڑھنے کا حق ہے، کوئی نچلی ذات ڈکلیئر کر دی گئی ہے جن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، عبادت خانوں میں آنے کا حق تک نہیں دیا گیا ہے۔ اس مذہب کا تو حال یہ ہے کہ کتابیں چھو تک نہیں سکتے ہم۔ جس جگہ کو، جس کنویں کے پانی کو یہ ایک قوم چھو لے تو وہ پانی ناپاک مانا جاتا ہے۔ ایسا مذہب کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ مذہب وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے کہ جہاں بلال جیسا غلام بھی مسلمانوں کا آقا نظر آتا ہے۔
یہ وہ آفاقی پیغام تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے کہ اسلام میں چھوٹ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی جھلک بتا دوں میں، عبادت سب سے عظیم مذہب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہب کی سب سے عظیم اور مین بنیاد ہوتی ہے اس کا اپنا عبادت کا ڈھنگ، اس کی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے کیا نہیں؟ اسی کی بنیاد پر مذہب پہچانے جاتے ہیں نا۔ مندروں کی بنیاد پر ہندوازم پہچانا جاتا ہے، مسجدوں کی بنیاد پر جو ہے اسلام پہچانا جاتا ہے، چرچ کی بنیاد پر کرسچنزم پہچانا جاتا ہے، یہ جو ہے اور دوسرے جو ہوتے ہیں جس طرح کے۔ ہر مذہب کا اپنا ایک ہوتا ہے عبادت خانہ، اور عبادت خانوں کی بنیاد پر مذہب اور اس کی تعلیم پہچانی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے جب مذہب کی لوگ عبادت دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اسلام میں عبادت کا سسٹم، عبادت کا معیار حسب نسب، خاندان، رنگ روغن اس پر نہیں رکھا گیا، تقوی، پرہیزگاری، علم کی بنیاد پر رکھا گیا۔ قابلیت کی میرٹ بنیاد پر ہمارے یہاں بات کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں میرٹ کی بنیاد پر جو ہے تعظیم، قابل تعظیم شخصیت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں تفصیل میں نہیں اس کو پھیلانا چاہتا۔ بالفرض ہمارے یہاں یہ مان لے ہم کہ ایک سب سے چھوٹی برادری کا شخص جو ہم اپنے اعتبار سے مانتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی عظیم نہیں۔ عظیم وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک بہترین وہ شخص جو زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ہمارے یہاں برادری کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے چھوٹا بڑا نہیں مانا جاتا۔ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے یہاں کہ صاحب پٹھان صاحب کی بیٹی شیخ صاحب کیا نہیں جائیں گی، شیخ صاحب کی بیٹی انصاری کیا نہیں جائیں گی۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ پہچان کے لیے قبیلے ہے، جان اور پہچان کے لیے، آسانی کے لیے، یہ ہم نے انصاری برادری ہے، یہ منصوری برادری سے ہے، یہ شیخ برادری سے ہے، یہ پٹھان برادری سے ہے، یہ رسول کی نسل سے ہے تو ان کو سید کہو۔ یہ پہچان کے لیے بنایا گیا۔ اسلام نے کبھی چھوت چھات کی بات نہیں کی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو میں یہ دے دوں آپ کو کہ ہمارے چھوت چھات جیسی چیز نہیں ہے۔ ایک مان لیجئے کہ انصاری ہو یا منصوری ہو، اور ایک وہ ہے نبی کی خاندان کا ہے، نبی کا خون ہے اس کی رگوں میں، وہ بھی ہے۔ مسجد میں دونوں جمع ہیں، مگر عالم اگر انصاری ہو تو امامت انصاری صاحب کرتے ہیں، اور آل رسول ہونے کے بعد بھی اس کو مقتدی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور سید صاحب کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے پیچھے اس امام کے۔ پتا چلا کہ ہمارے یہاں امامت کا معیار حسب و نسب نہیں ہے، قابلیت ہے، میرٹ ہے۔ میرٹ کی بنیاد پر قابلیت کو مانا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ جب دوسروں نے ہمارے اسلام سے ان چیزوں کو کمپیئر کیا کہ اسلام میں چھوت چھات ہمیں نظر نہیں آتی، چھوٹا بڑا نظر نہیں آتا۔ یہاں تو وہ ہے کہ جب عید کے نام پر یہ نماز پڑھ کے نکلتے تو گلے ملتے ہیں، تو یہاں یہ نہیں ہوتا کہ پوچھا جاتا ہو گلے ملنے سے پہلے کہ آپ کون سی برادری سے، تو میں گلے ملوں۔ میں پٹھان ہوں تو کہوں جناب آپ کون ہے پہلے بتائے تب گلے ملوں گا، آپ انصاری ہے تو میں نہیں ملوں گا۔ نہیں، بس اتنا کافی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا اور ہمارا دل پھر مل گیا ہے۔ جن کی عبادت کے بعد مصافحہ ہو، جن کی عبادت کے بعد گلے ملنا ہو، یہ وہ چیزیں تھی جنہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ کا وہ خطبہ جس کی منہج پر، جس کی بنیاد پر خلفاء راشدین نے پھر حکومت قائم کی، اور جب وہ حکومت اس منہج پر، نبی کی تعلیم پر قائم ہوئی تو تھوڑے ہی عرصے میں پھر سینکڑوں شہر اور سینکڑوں ملک فتح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ علماء نے جسٹس، اسلام میں جسٹس کیا ہے اس پر گفتگو کرو تو بڑی طویل ہے، لیکن چند میں مثالوں کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک گورنر ہے مصر کے جن کا نام ہے عمرو بن عاص، وہی عمرو بن عاص جن کے بھائی حضرت سعید بن عاص کی ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا۔ عمرو بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اب ظاہر ہے گورنر کا بیٹا ہو تو کیسے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا ہوں گا۔ باپ کے عہدے پر گھمنڈ تھا، باپ صحابی رسول تھے، لیکن بیٹے کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں تھا۔ باپ کے عہدے کی بنیاد پر کچھ مغرور سا ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اپنے غلام سے کہا کہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے، ریس لگاتے۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ غلام تھوڑا مضبوط تھا، طاقتور تھا، محنتی تھا، یہ تو صاحب شہزادوں کی زندگی گزارنے والے بیٹے صاحب۔ ریس ہوئی، غلام ریس میں آگے نکل گیا، غلام جیت گیا۔ جب ریس میں غلام جیت گیا، غلام بڑا خوشی خوشی آیا، کہا میں ریس میں جیت گیا ہوں، دوڑ میں مقابلے میں کامیاب ہوا، مجھے انعام دو۔ انعام کیا دیتا؟ 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ زور سے تماچا مارا، کہا کم بخت غلاموں کے تیری یہ جرت کہ ہم سے مقابلے میں آگے نکلتا ہے۔ غلام نے کیا کیا؟ برداشت نہیں کر لیا تھپڑ۔ مصر سے گھوڑا لیا، سفر کرتے ہوئے مدینہ آتا ہے، اور مدینے میں فاروق اعظم کی عدالت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور انصاف کے لیے آیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ کون سا نظام مصطفیٰ تھا یہ؟ کون سا اسلام تھا کہ جو ایک غلام کو بھی فریاد کرنے پر وہ کر رہا ہے، آمدہ کر رہا ہے؟
ورنہ آج تم نے جو انصاف قائم کیے، جو تم نے عدالتیں بنا رکھی ہے، تم نے جو نظام بنا رکھا ہے، ایک مظلوم پہ ظلم ہو جائے تو وہ بیچارہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا بھیا جاؤں گا کمپلین لکھوانے، شکایت کرنے جاؤں گا، الٹا مجھے ہی جوتے پڑیں گے، مجھ سے پیسے ایٹ لیں گے۔ یہ ہے فاسد نظام کی پہچان۔ لیکن اسلام کا عدلیہ دیکھ لیے، اسلام کا انصاف دیکھیے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا وہ غلام، کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا ہوا، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ کہا حضور میں عمرو بن عاص کا غلام ہوں، ان کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ پوری داستان بیان کی۔ فاروق اعظم نے سنا، جلال میں آ گئے، کہا قاصد کو حاضر کیا جائے۔ ایک شخص کو لایا گیا جو قاصد ہونے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ پیغام لکھا، کہا کہ فوراً جاؤ پیغام دو اور حکم دو کہ عدالت فاروقیہ میں عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے دونوں کو پیش کیا جائے، دونوں کو آنے کا حکم ہوتا ہے۔ قاصد پہنچا، پیغام دیا۔ عمرو بن عاص کو تو کچھ واقعات معلوم نہیں تھے، کیا معاملہ ہوا، بیٹے کو البتہ پتہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بدبخت غلام گھر سے غائب ہے، یقیناً یہ غلامی کی کارستانی ہے۔ اس نے جا کے فاروق اعظم کی عدالت میں میرے تعلق سے مقدمہ قائم کر دیا۔ اس نے بھی لیکن خوف کے مارے کہ باپ ماریں گا بھی، ڈانٹیں گا بھی، کچھ کہا نہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا میں سمجھ نہیں پایا کہ اچانک فاروق اعظم کا کیوں حکم نامہ آیا ہے کہ فوراً حاضر ہو، اور انداز بتا رہا ہے کہ امیر المومنین بڑے ناراض ہے۔ تحریر کا انداز سے جھلکتا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ بلایا گیا۔ بہرحال حکم تھا، بیٹے کو لیا، سفر پہ روانہ ہوئے، کئی دن کا سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ جب فاروق اعظم کی عدالت پہ پہنچے، عدالت قائم ہوئی، کہا کہ عمرو بن عاص تو اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے اور تیرا بیٹا بھی مجرم کی حیثیت سے، تو ایک گورنر کی حیثیت سے نہیں بلایا گیا ہے۔ امیر المومنین میرا کیا قصور ہے، میرے تعلق سے کیا شکایت ملی؟ کہا شکایت یہ ہے کہ تیرا غلام ہے۔ کہا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ کہا یہ شکایت کرتا ہے کہ تیرے بیٹے نے اس کے ساتھ دوڑ کا ریس کا مقابلہ کیا، اور جب یہ جیت گیا غلام تو تیرے بیٹے نے غصے میں اس کو تھپڑ مارا۔ کیا اس کی شکایت صحیح ہے؟ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، یہ معاملہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے، آپ اسی سے پوچھیے۔ بیٹے سے پوچھا گیا، اس نے اقرار کیا، کہا ہاں اے امیر المومنین یہ غلام صحیح کہتا ہے، یہ مجھ سے ریس میں دوڑ میں جیت گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے مار دیا غصے میں۔ آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ اس نے کتنے تماچے مارے تھے؟ کہا حضور اس نے 2 تماچے مارے تھے۔ آپ نے کوڑا بلوایا، غلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا 40 کوڑے اس کو مار اور 40 کوڑے عمرو بن عاص کو مار۔ 40 بیٹے کو اور 40 باپ کو، 80 کوڑے مارے جائیں کل۔ عمرو بن عاص پیٹ جھکا لیتے، صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی، کہا امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے، جرم تو بیٹے نے کیا ہے، اس کی سزا عمرو بن عاص کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا 40 تو کوڑے اس لیے کہ اس کے بیٹے سے جرم ہوا، اور 40 عمرو بن عاص کو اس بنیاد پر، یہ تو 40 ہے، اگر میں چاہتا تو 80 بھی کوڑے لگانے کا حکم دے سکتا تھا کہ اس کے 2 جرم ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی بےہودہ طریقے سے کی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ بلا وجہ غلام کو مارے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنا خوف اتنا طاری کر رکھا ہے کہ غلام نے بجائے اس کے کہ اس کی عدالت میں شکایت کرتا، مدینے آ کے میری عدالت میں شکایت کی۔ اس سے پتا چلا کہ اس نے اپنے خوف کو کتنا پھیلا رکھا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو اتنا خوف زدہ ان قوم کو رکھے کہ لوگ اس کے پاس فریاد لانے سے ڈرے، ایسا شخص گورنری کے لائق نہیں ہوتا۔ عمرو بن عاص رونے لگے، کہا حضور یقیناً آپ نے سچ کہا، نہ میں گورنری کے لائق ہوں اور نہ میں اپنی رعایا پہ شفیق واقع ہوا ہوں، نہ اپنی بیٹے کی تربیت میں ایک اچھا باپ ثابت ہوا ہوں، یقیناً میری پیٹھ پہ کوڑے پڑنے چاہیے۔ غلام کے ہاتھ میں کوڑا ہے، غلام نے منظر دیکھا، رونے لگا، کوڑا پھینک دیا، عمرو بن عاص سے لپٹ گیا اور امیر المومنین فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے سرکار میں نے معاف کر دیا، حضور میں نے معاف کر دیا اور میں آج آپ کے انصاف کا قائل ہو گیا، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، یہ میرے آقا ہے، ان کا نمک کھایا ہے میں نے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ غلام معاف نہ کرتا عمرو بن عاص تیری پیٹھ پہ کوڑے بھی لگائے جاتے اور تجھے گورنری کے عہدے سے بھی برطرف کیا جاتا۔ خبردار اگر اس کے بعد کوئی شکایت تیری ملے تو نہ تیرا عہدہ برقرار رہے گا نہ تیری ذات برقرار رہے گی۔ یہ وہ عدل اور انصاف تھے جس کی بنیادوں پر اسلام فروغ پایا۔ جب لوگوں نے اس عدل و انصاف کو دیکھا سنا، انہوں نے کہا جہاں غلام کا بھی فیصلہ آقا سے دلوایا جاتا ہو، وہ مذہب اسلام کتنا بہترین مذہب اسلام۔ یہاں تو اچھوں کو انصاف نہیں ملتا، انصاف کا تو یہ حال ہے جن کے باپ دادا کی ہڈیاں گل گئی آج ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہے یہاں کے قانون کا سسٹم، اور اس پر نازا ہے صاحب کہ ہم بہت کانسٹیٹیوشن کے ماننے والے ہیں، تم کیا اسلام کی بات کرو گے یار۔ روم فتح ہوا تھا فاروق اعظم کے زمانے میں، اور اس کی فتح کا سبب کیا بنا تھا؟ یہاں بھی دیکھیں ایسے اسلام پھیلائے بھائی، محبتوں سے اسلام کیسے پھیلا ہے۔ یہ ہے عدل و انصاف جس نے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ ایک قافلہ گیا روم کو تجارت کرنے کی غرض سے مسلمانوں کا، روم کے بادشاہ
قیصر روم جو کہلاتا تھا پورے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، ایک شخص کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ اپنے امیر المومنین سے کہنا کہ سارے ہم نے مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے، تم میں ہمت ہو تو اپنے لوگوں کو چھڑا لے۔ اور یہ کہہ کر گرفتار کیا گیا کہ تم مسلمان جہاں آتے ہو وہاں اپنے مذہب کو پھیلا دیتے ہو، دوسروں کا مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہم پھیلاتے نہیں، وہ خود بخود پھیل جاتا ہے، لوگ خود آتے ہیں جوڑتے ہیں، ہم تو خود ہی کو جوڑتے نہیں ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت اس کو سمجھایا کہ بھائی ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، کہا نہیں تم تجارت کرتے ہو، لوگ تم سے پھر متاثر ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے مذہب کو خطرہ، قید کر دیا۔ وہ ایک تنہا صحابی فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچتے، سفر کرتے ہوئے آئے، روم سے آتے، بہت دور ہے روم، الگ ہی ملک ہے، کئی دن لگ گئے، اور جب آئے انہوں نے پوری داستان سنائی، فاروق اعظم جلال کے عالم میں کانپنے لگے، فرمایا منشی کو بلاؤ، اور تحریر لکھی فاروق اعظم نے۔ کیا تحریر کے الفاظ تھے، مختصر الفاظ، کہا یہ روم کے شہنشاہ ہرقل کی طرف یہ خط دیا جاتا ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو بیجا پکڑ لیا ہے، تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے، اور خدا کی قسم اگر تو نے ہمارے ساتھیوں کو نہ چھوڑا اور ان پہ ظلم کیا، ان کو جیل میں رکھا، تو میں ایسی اتنی عظیم اور اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپاہی روم میں ہوں گا اور آخری سپاہی مدینے میں ہوں گا، اتنی بڑی فوج میں بھیجوں گا۔ اور نیچے پھر آپ نے لکھا فقط امر المومنین عمر ابن خطاب، بس اتنا ہی نام تھا عمر ابن خطاب۔ تحریر پہنچی، شہنشاہ روم بڑی شان و عظمت کے ساتھ اپنے تخت پہ جلوہ گر ہے، قاصد تحریر لے کر آیا، کہا کہ امر المومنین ہمارے بادشاہ کی، ہمارے امیر اور خلیفہ کی طرف سے جواب ہے بادشاہ کی طرف کا، پڑھ کے سنایا جائے۔ بڑی شان و شوکت سے بڑی بلند آواز میں اس نے کہا تھا پڑھ کے سنایا جائے۔ جب قاصد نے تحریر پڑھی وہ سنتا رہا، گھمنڈ کے عالم میں مجھ پہ تاؤ دیتا رہا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ کہیں گا، جواب یہی تھا اس کے ذہن و فکر میں کہ جاؤ بول دو تمہارے امیر سے جو کرنا ہے کر لو، ہم تمہارے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مونچھوں پہ تاؤ دیتا رہا، تحریر پڑھی جاتی رہی، اور جب تحریر ختم ہوئی اور آخری میں قاصد نے جب یہ نام لیا کہ یہ خط اور یہ تحریر ہے فقط امر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے، جیسے ہی فاروق اعظم کا نام آیا اس پہ لرزہ طاری ہوا، کانپنے لگا اور تخت سے نیچے گر پڑا۔ خلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی صاحب۔ حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، سپاہیوں نے اٹھایا، خوابگاہ میں اس کی آرام گاہ میں اس کو پہنچا دیا۔ طبیبوں نے دیکھا بلڈ پریشر ہائی ہے صاحب، نبض اچھل رہی ہے، کچھ دوائیاں دی گی۔ بادشاہ کو جب سکون ہوا، وزیر آ گئے، کہا کہ حضور بادشاہ سلامت، کیا ہوا اچانک آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ کہا جب تک تحریر پڑھی جاتی رہی مجھ پر کوئی کیفیت نہ ہوئی، مگر قاصد نے جیسی یہ نام لیا عمر ابن خطاب، نہ جانے اس نام میں کیا تاثیر تھی کہ میرا دل اچھلنے لگا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور گھبراہٹ طاری ہوئی، اور پھر جو کچھ تم نے دیکھا تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نہیں سمجھ پایا اس نام میں کیا تاثیر ہے کہ اس نام کے کانوں میں آتے ہی ایک خوف اور ہراس مجھ پر غالب آ گیا۔ یہ تھا فاروق اعظم کا دبدبہ، تلواروں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں نام ہی کافی ہوتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا امیر المومنین بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، میں جاسوس کی شکل میں جاسوس بن کے جاتا ہوں، جس نام کا روب کا عالم یہ یقیناً وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، بڑا عظیم بادشاہ ہوگا، بڑی کثیر اور عظیم اس کی فوج ہوگی، اور جس انداز اور جس تیور میں اس نے تحریروں کو لکھا ہے، اس کا تحریر لکھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے۔ اس نے گزارش نہیں کی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے، حکم دیا جاتا ہے چھوڑ دے ہمارے ساتھیوں، ورنہ اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ پہلا روم میں ہوں گا آخری مدینے میں ہوں گا، اتنی قطار کے ساتھ فوج ہوگی۔ اس میں دھمکی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاسوس بن کر جاؤں اور تحقیق کروں کہ اس کا روب دبدبہ اس کی فوج کا کیا عالم ہے۔ روم کا وزیر اعظم آتا ہے، لباس تبدیل کیا، اس نے مسلمانوں کا لباس پہنا، اور جب مدینے میں داخل ہوا حیرانی اور حیرت کی انتہا نہ رہی، نہ کوئی محل نظر آتے ہیں، نہ پکے مکان نظر آتے ہیں، سب جھوپڑیاں ہی ہیں۔ یہ تو بڑے غربا اور مساکین لوگ نظر آتے ہیں۔ بات روم کے فتح کرنے کی کرتے ہیں، بات ایران اور ایران کے کچلنے کی کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ جھوپڑیاں ہیں، گھروں کی چھتوں پر کھجوروں کے پتوں کی چھتیں بنی ہوئی ہیں، کھجوروں کی چھالوں کی چھتیں بنا رکھی ہیں، بڑے غربا مساکین، پیٹ اندر دھسے ہوئے، ہڈیاں نظر آتی ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی نظر آتی ہیں، غربت کا عالم ہے، کوئی بہت شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے لوگ رہتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہاتھی نظر نہیں آتے، گھوڑے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے ہیں، کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ روم کو فتح کریں گے۔ ایک مسلمان کے قریب گیا، عربی بولنا جانتا تھا، عربی میں گفتگو کی اور کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں ملیں گا؟ میں باہر سے آیا ہوں، دوسرے ملک سے آیا ہوں،
مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا خاموش، ہمارے یہاں بادشاہت نہیں ہے، ہمارے یہاں خلافت ہوتی ہے اور اپنا خلیفہ ہم خود چنتے ہیں. ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں. ڈیموکریسی کا تصور اگر دنیا کو کسی نے سب سے پہلے دیا ہے تو وہ اسلام ہے. تم کیا ڈیموکریسی کی بات کرو گے؟ تم تو ڈکٹیٹر ہو گئے یار. کہاں تم ڈیموکریٹک رہ گئے؟ ڈیموکریسی ہے ہی کہاں تمہارے اندر؟ ڈکٹیٹر ہو تم. ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیا تم نے. یہ اسلام نے ڈیموکریسی بتائی کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. بادشاہ ورڈ بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے مسلمان. کہتے تھے خلیفہ ہے، ہم نے چنا ہے ان کو. کہا اچھا بھائی خلیفہ ہی تمہارے کہاں ہے بتاؤ، کہاں ان کا محل ہے؟ کہا خبردار وہ محل میں نہیں رہتے. کہا محل میں نہیں رہتے، کہاں رہتے؟ کہا ان کا اپنا گھر ہے اسی میں رہتے. اچھا گھر بتا دو بھائی. کہاں؟ جاؤ ادھر جاؤ، یہ گلی سے مڑنا، ادھر مڑنا، سامنے گھر نظر آئے گا، وہی ان کا گھر ہے. پہنچا، جب لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پہنچا، لوگوں نے کہا یہی امیر المومنین فاروق اعظم کا گھر ہے. حیران رہ گیا، یہ گھر ہے؟ یہ گھر، حویلی تو دور، جھوپڑا ہے یہ بھائی، محل تو بہت دور کی بات ہے. ایک معمولی سا جھوپڑی کی شکل میں جھکا ہوا مکان تھا، چھت پر کھجور کی چھالیں ڈلی ہوئی تھی، دروازے پہ ایک پردہ تھا. یہ وہ مکان ہے جس میں وہ بادشاہ، وہ امیر المومنین رہتا ہے کہ جس کا نام سن کے روم، قیصر روم اپنے تختوں سے اوندے منہ گر جاتا. کیسا بادشاہ ہے یہ؟ کیسا رہن سہن؟ چلو مل تو لیتے آئے تو آواز دی. کیا امیر المومنین تشریف رکھتے ہیں گھر پہ؟ ایک خاتون کی گھر میں سے آواز آتی ہے، نہیں ابھی گھر پر نہیں ہے. کہا آپ کون؟ کہا میں ان کی اہلیہ ہوں، ان کی بیوی ہوں. کہا کہاں ملیں گے امیر المومنین؟ اب جملہ سنیں. کہاں ملاقات ہوں گی امیر المومنین کی؟ امیر المومنین گارڈن میں نہیں ہے، باغ میں نہیں ہے. بیوی کہتی ہے امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہو؟ اینٹوں کے بھٹوں پہ مزدوری کرنے گئے ہیں. مزدوری کرتا تھا وقت کا خلیفہ، حکومت کا پیسہ نہیں کھاتا تھا. یہ تو ایک چیز پاس ہوتی ہے تو کتنے کروڑوں کے تو گبن ہو جاتے ہیں. اب بات اسلام پہ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ منہ اور مسور کی دال. تم کیا اسلام کے ڈیموکریسی، اسلام کا نظام عدل سے کا مقابلہ کر پاؤ گے یار؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اسلام پہ انگلی رکھو اور بات کرو؟ وقت کا خلیفہ ہے، اپنے محنت سے ذریعہ معاش تلاش کر کے حلال روزی کھاتا ہے، حکومت کی تنخواہ نہیں کھاتا. کہا اینٹوں کے بھٹے پر ہیں، وہاں ہوں گے. کہ حیران ہو گیا. وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ جس سے قیصر و کسریٰ، روم، ایران و عراق کانپ رہے ہیں، یہ اینٹوں کے بھٹوں پہ جا کے مزدوری کرتا ہے. کیسا شہنشاہ ہے یہ؟ جب وہ راستہ پوچھتے ہوئے اینٹوں کے بھٹے ہو پہنچا، شہر سے کچھ دور ہے، اینٹوں کا بھٹا لگا ہوا ہے. دوپہر کا وقت تھا. حضرت فاروق اعظم کھانا کھا کے دوپہر کا قیلولہ فرما رہے. قیلولہ یعنی دوپہر میں کچھ آرام کرتے تھے. اہل عرب کی عادت تھی، سنت ہے یہ بھی، کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جائے. اور آرام بھی کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی بستر نہیں ہے، گدا نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے پنکھا جھل رہا ہو کھڑے ہو کر. جی حضوری میں کنیزیں نہیں ہیں، درخت کے سائے میں زمین پر کچھ گھاس اگی ہے، اس پر لیٹے ہوئے اور ایک اینٹ کو تکیہ بنا رکھا ہے. اینٹ کو تکیہ بنا کر آنکھیں بند کے بھی آرام کر رہے ہیں. یہ قریب گیا اور جب فاروق اعظم کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو تھر تھر کانپ رہا ہے، پسینے چھوٹ گئے. فاروق اعظم کی آنکھ کھولی، دیکھا یہ کانپ رہا ہے وزیر، پسینے میں شرابور ہے. کہا کون ہے تو؟ کیوں کانپ رہا ہے؟ کس نے تجھے خوف زدہ کیا؟ کس نے تجھے ڈرا دیا؟ کہا حضور آپ سے ڈر رہا ہوں. کہا مجھ سے ڈر رہا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا تیرا. ڈرنے کی وجہ؟ کہا خدا کی قسم جب آپ کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی تو شیر کا روب آپ کے چہرے پہ نظر آیا. ایسا نظر آیا کوئی معمولی نہیں، کوئی شیر ببر لیٹا ہوا آپ کے چہرے کا روب. کہا تو کون ہے؟ کہا حضور میرا تعارف تب میں بعد میں دوں گا، میں کون ہوں تاخیر نہ ہو جائے. سانسوں کا بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس لمحے بات کر رہا ہوں، دوسرے لمحے موت سے ہم کنار ہو جاؤ. ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھوا دی. کہا پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. کہا اب بتا تو کون ہے اور کیوں اسلام قبول کیا؟ کیا تجھے اسلام، کس چیز نے اسلام سے متاثر کیا؟ کہا حضور میں روم کا وزیر اعظم ہوں. پہلے تو روم کا وزیر اعظم تھا، اب آپ کا غلام ہوں. کہا اسلام کیوں قبول کیا؟ کیا چیزیں متاثر کی؟ کہا صرف اس چیز نے کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں کھلے میدان میں، اینٹ کا ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. خدا کی قسم وہی بادشاہ ایسا بے خوفی کے ساتھ، بغیر پہرے داروں کے، بغیر باڈی گارڈ کے وہی آرام کر سکتا ہے کہ جو اپنی رعایا پر عدل و انصاف قائم رکھتا ہو، عدل سے بات کرتا ہو. ورنہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اپنی جانوں کے خطرے ہوتے. تو جب آپ کا انصاف ایسا ہے تو آپ کے پیغمبر محمد کا انصاف کیسا ہوگا؟
اور جس مذہب میں انصاف کی یہ مثالیں ہو وہ مذہب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہی چیز تھی جس نے مجھے اسلام سے متاثر کیا، اس لیے کہ جب ہمارا روم کا شہنشاہ نکلتا ہے تو فوجوں کی قطاریں ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا کوئی ظالم کتنا ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے کہ ہم بہت انصاف کرنے والے، ہم بہت گریٹ ہے، ارے ہمت ہو تو زیڈ پروف سیکورٹی ہٹا کے دیکھ لو تو اوقات سمجھ میں آ جائیں گے، کتنے تم انصاف پسند ہو اور کتنے تم چہیتے ہو اور کتنے مقبول ہو۔ نعرے لگوانے سے نہیں ہوتا، مودی مودی مودی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو قوم میں آ جائے، قوم اس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے کہ بھئی یہ محسن آیا ہے ہمارا، یہ رہنما آیا ہے ہمارا، یہ لیڈر ہے ہمارا۔ لیکن نہیں ہے نا تمہارا معاملہ۔ یہ وہ انصاف تھے۔ مجھے بتائیے فاروق اعظم نے اس کو دھمکایا تھا، تلوار چلائی تھی، گردن پہ رکھ دیا تھا، پتہ چل گیا تھا یہ وزیر اعظم ہے روم کا اور تلوار رکھی، اسلام قبول کر؟ جی نہیں، نہ فاروق اعظم نے اسلام بولا ہے نہ بتایا ہے، کچھ نہیں، چہرے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ یہ ہے چیزیں وہ اسلام کی طرف لے جاتی ہے۔ کس کس کی بات کریں؟ فاروق اعظم کے دور کی بات کریں تو انصاف کی تو وہ مثالیں قائم کی، ان کا نام ہی فاروق تھا، میرے آقا نے تو فاروق کہا نا، عدل کو قائم کرنے والا۔ بات ہی ختم ہو جاتی، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ جو وقت کا بڑا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے ہمیں۔ حضرت مولا کائنات کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، کوفہ کے ایک علاقے میں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، گھوڑے پہ آپ سوار ہیں، ایک شخص ادھر ادھر دیکھا، نماز ہو چکی تھی، آپ نے سوچا وقت ختم نہ ہو جائے، نماز قضا نہ ہو جائے، ادا کر لی جائے۔ نظر ڈالی، ایک شخص نظر آیا، ایک یہودی نوجوان تھا، آواز دکھا، میاں سنو، میرے گھوڑے کی حفاظت کرو گے؟ میرے گھوڑے کو دیکھو، میں عبادت کر کے آتا ہوں، اگر تم نے میرے گھوڑے کی حفاظت کری تو بطور انعام 1 درہم میں تم کو دوں گا۔ اور کہا جی 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 بالکل آپ جائیں۔ حضرت مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھنے کا، اس کی نیت خراب ہوئی، گھوڑے کی زین کو کھولا، زین لے کر بھاگ گیا۔ گھوڑا تو لے کے بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جانور کی ایک عادت ہوتی ہے، جو جس کا جانور ہوتا ہے، جس کی پرورش میں ہوتا ہے، باندھ بن کے رکھو بھی تو رستے توڑا کے واپس آ جاتا ہے، تو گھوڑا تو نہیں لے جا سکتا تھا، زین لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا 1 درہم ملیں گے، زین بیچوں گا تو زیادہ پیسے کماؤں گا۔ بازار گیا، زین بیچ دیا بھی۔ مولا کائنات باہر آئے، دیکھا گھوڑا تو موجود ہے، زین غائب ہے۔ اب زین کے بغیر گھوڑے پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے کہا افسوس، کتنا بدبخت تھا، میں نے اس کو 1 درہم دینے کا ارادہ کیا تھا، حلال کی بجائے حرام کو اس نے پسند کیا۔ بازار گئے کہ زین خریدو، اب ایک دکان میں پہنچے تو وہی زین اس دکان پر دیکھا جو آپ ہی کی تھی، دکان پہ بیچ چکا تھا وہ۔ آپ نے دیکھا تو کہا یہ تو ہماری زین ہے۔ اس دکاندار سے پوچھا کس نے بیچا، کیا تو اس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کون ہے؟ کہا فلاں شخص ہے، یہودی ہے، چور ہے، چوریاں کرتا ہے، دکانوں میں بیچ دیتا ہے سامنے۔ یہ زین لایا اس نے گھوڑے کی، ہم نے خرید لیا۔ کہا اچھا اس کا گھر وغیرہ بتاؤ، گھر کا پتہ ہوتا لے لیا۔ دیکھیے حضرت علی خلیفہ ہے۔ کون ہے حضرت علی؟ بادشاہ خلیفہ ہے، چاہتے تو خود حکم دیتے فوج کو جاؤ پکڑ کے لاؤ، جوتے مارتے ہوئے لاؤ، کوڑے مارے جاتے، جیل میں ڈالتے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی کیس نہیں۔ لیکن دیکھیے انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ حضرت مولا کائنات آئے، فرمایا اس علاقے کا گورنر کون ہے؟ کہا گیا قاضی شریح اس علاقے کے گورنر ہے۔ آپ قاضی شریح کی عدالت میں گئے، جبکہ گورنر آپ ہی نے متعین کیا، آپ ہی کے ماتحت ہے گورنر، مگر عدل کی مثال قائم کرنا تھا۔ گورنر کے پاس گئے اور کہا کہ میں ایک رپورٹ لکھوانے آیا ہوں، میرا کیس لیا جائے۔ میں عدالت کے پاس بطور فریادی آیا ہوں۔ کہا کہو کیا فریاد ہے؟ کہا میری زین چوری ہو گئی، فلاں ابن فلاں نے زین چرایا، چور کا پتہ چل گیا، اس کو عدالت میں حاضر کریں، تحقیق کریں، وہ چور ہے زین کا۔ قاضی شریح نے فوجیوں کو بھیجا، 2 سپاہی گئے، پکڑ کے لے آئے اس کو۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، اس کو پکڑ کے لائے۔ بہرحال لانے کے بعد قاضی شریح نے مقدمہ شروع کیا، تو اس نے کہا امیر المومنین، یہ الفاظ تھے قاضی شریح کے، کہا امیر المومنین یہ بتائیں کیا یہ آپ ہی کی زین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری زین ہے۔ کہا گواہ پیش کیجیے۔ ارے بھائی بادشاہ بول دے تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ لیکن دیکھیے یہ عدالت ہے، اسلامی نظام ہے، اسلامی عدلیہ ہے۔ کہا گواہ پیش کیجیے۔ کہا اس کا گواہ میرا غلام قمبر ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں غلام کی گواہی عدالت رد کرتی ہے، اس لیے کہ غلام اپنے آقا کے خلاف کبھی نہیں بولتا، فیور میں ہی بولتا ہے، غلام کی گواہی نہیں چلتی اس عدالت۔ اور دوسرا گواہ پیش کیجیے۔ کہا میرا بیٹا حسن ہے۔
وہ بھی جانتا ہے کہ یہ زین میری ہے. کہا بیٹے کی بھی گواہی باپ کے حق میں ہوتی ہے, بیٹے کی گواہی بھی عدالت نہیں مانتی, رد کی جاتی ہے گواہی. کوئی اور گواہ پیش کیجئے. کہا پروردگار عالم ہے. کہا اللہ گواہی دینے اور آنے سے پاک ہے, یہ گواہی نہیں عدالت قبول کر سکتی. فیصلہ ہوا ہے کہ یہ زین آپ کی نہیں, آپ کا مقدمہ جھوٹا ہے, یہ زین اسی غلام کی, آپ نے خام و خواہ اس پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا, اس کے قصاص میں آپ اس کو اتنے درہم دیجئے. یہ فیصلہ تھا عدالت. مولا کائنات نے جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا, یہ اس وقت کا عدالت تھی. جھوٹے مقدمے اگر قائم کر دینا کسی پہ, تو جس نے جھوٹا مقدمہ قائم کیا اس پر بھی جرمانہ بیٹھتا تھا اور مردود الشہادات قرار دیا جاتا تھا. اب پوری زندگی اس کی کبھی کسی معاملے میں شہادت نہیں لی جائیں گی. یہ تھی اسلامی عدالت. یہاں تو باقاعدہ جھوٹے گواہ ملتے ہیں جی, ریڈی میڈ, جن کا پیشہ ہی ہے جھوٹی گواہی دینا. اور جھوٹی گواہی کھل بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بس جب تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, آئندہ نہیں کرنا, چل بک ہو گیا, بس ختم دیا. لیکن اسلامی عدالت میں ایسا نہیں تھا. کہا آپ نے جھوٹا الزام لگایا, زین بھی اس کی, اور آپ نے اس کی عزت سے کھیلا, آپ پہ اتنا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. اتنے درہم مولا کائنات نے دے دیے. فیصلہ ختم ہوا. وہ دیکھ رہا ہے, وہ تو جانتا ہے نا کہ زین علی کی ہے, اس کو تو پتا ہے نا, اس کو تو سب معلوم ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس منظر کو. اب مولا کائنات کھڑے ہوئے فرمایا کہ قاضی شرح مقدمہ خارج ہو گیا. اب مقدمہ عدالت میں ختم ہوا, فیصلہ ہو گیا. اب بحیثیت خلیفہ میں تجھے گورنری کے عہدے سے معزول کرتا ہوں, قاضی کے عہدے سے تجھے معزول کیا جاتا ہے. آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تو سمجھے کہ صاحب علی نے اس لیے معزول کیا کہ ناراض ہو گئے کہ فیصلہ میرے خلاف کیا ہے, یہ سمجھے. قاضی شرح نے کہا سرکار جو حکم ہو, مگر یہ بتا دیا جائے کہ فیصلہ کرنے میں کہاں مجھ سے چوک ہو گئی جس کی بنیاد پر مجھے اس عہدے سے برطرف کیا جا رہا ہے. کہا چوک یہ ہوئی کہ جب تو نے مخاطب کیا تو مجھے امر المومنین کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں یہاں بحیثیت فریادی کھڑا تھا, امر المومن کی حیثیت سے نہیں. مجھے اس وقت ڈر ہوا اور میں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار یہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو اس یہودی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ امر المومنین سے فیصلہ تو انہی کے فیور میں ہونا تھا. اسلام کے عدل سے اس کا یقین اڑ جاتا. تو نے مجھے امر المومنین کہا, اس بنیاد پر تجھے برطرف کیا جاتا ہے. قاضی شرح نے کہا حضور میں اس غلطی کو قبول کرتا ہوں اور آپ نے مجھے اس عہدے سے ہٹایا, بخوشی میں اس عہدے سے ہٹتا ہوں. یہودی نے جیسی دیکھا رونے لگا, زین مولا کائنات کے قدموں میں رکھ دیا. کہا خدا کی قسم آج میں اسلام کے عدل کا قائل ہو گیا, اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. مولا یہ زین بھی آپ کی ہے, یہ مال بھی آپ کا ہے, اور آج سے میں غلام بھی آپ کا. کلمہ پڑھائیے. یہ ہے وہ چیزیں میرے بھائیوں, یہ ہے اسلامک جسٹس جس کی بنیادوں پر اسلام یوں پن پائے. اور میں صرف 2 شخصیتوں کا نام لے کے ختم کروں گا, 15 منٹ رہ گئے ہیں, صرف 20 منٹ میں سمیٹنا ہے, ورنہ خلفاء کی تاریخ تو بھری پڑی عدل و انصاف سے. صرف ایک یاد آ رہا ہے, بہت ساری باتیں بولنی تھی, 3 گھنٹے مجھے چاہیے تھا, منیمم 3 گھنٹے, لیکن کیا کریں. یہاں کا انصاف بھی ایسی ہے, مستی کرنے والوں کے لیے 12 بجے تک چھوٹ ہے, پرسکون بیٹھنے والوں کے لیے صرف 10 بجے تک بولنے کی اجازت ہے. پرابلم بھی ایسی ہے نا, ہمارے قانون اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکا سیر بھاجی ٹکا سیر کھا جا, یہی تو سب چل رہا ہے. جو بدماشی کریں گے وہ 12 بجے تک کر سکتے, چھوٹ ہے بھائی ان کے لیے. آج 31 دسمبر ہے نا, شراب پیو مستی کرو, مگر جو سکون سے ساتھ بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں, نہیں صاحب آپ کو ڈیموکریسی ہماری بولتی ہے کہ 10 کے بعد خبردار 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے. وکیل ہوں بھائی, میں بھی لاء کا پڑھا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, ہم بھی وکیل ہیں, آپ ہی کی لائن کے, پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی قانون کا سمان کیجئے, میں بھی قانون کا سمان کروں گا. لیکن آئیے